الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور جو طریقہ قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اور یہ طریقہ جس طرح آخرت کو سنوارتا ہے، آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے، اسی طرح یہ دین انسان کو دنیا میں صحیح طریقے پر جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن اسلام ہے. صرف ایک جگہ کی کامیابی ہو لیکن دنیا کی کامیابی اور دنیا میں جینے کا طریقہ نہ بدلائے، یہ کامل اور مکمل طریقہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جس طرح نماز پڑھنے کے آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کے حقوق، راستوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے زمین پر بسنے اور چلنے والے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو، ہر ایذا اور ہر تکلیف دینے والے اعمال سے بھی اللہ نے قرآن کے اندر منع کیا ہے. ورنہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کو کیسے دعوت دیں گے جبکہ خود ہمارے ذہن میں دین کا جامع تصور، دین کا مکمل اور ٹوٹلی جو طریقہ، جو ذہن ہونا چاہیے دین کا، صرف نمازوں کو رکھ کر پوری دنیا کو آپ کیسے دعوت دیں گے کہ یہی طریقہ صحیح ہے؟ پوچھنے والا پوچھے گا آپ کے پاس طریقہ نماز کا ہے لیکن باہر کا عمل کیا ہونا چاہیے، یہ کیا طریقہ؟ اس پر بھی تو آپ بتائیے. آپ روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ اور 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ہم
ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، اس پر آپ کا کیا طریقہ، آپ کا مذہب کیا بتلاتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا سبق سکھاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر دین اسلام صرف عبادات کا مجموعہ رہ جاتا تو کوئی آدمی اسلام کو سن کر اتنا متاثر اور اتنا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ آج بھی دنیا کے اندر عبادت کرنے والے لوگ پہاڑوں میں جا کر درختوں کے پتے کھا کر شادیوں سے دور رہ کر، میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں، بچے اور لڑکوں کے کوئی اولاد نہیں، سنیاسی کے نام پر سنیاسیت کا راستہ اختیار کر کے، رہبانیت کا راستہ اختیار کر کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اسلام بھی وہی سنیاسیت کو سکھائے، وہی رہبانیت کو سکھلائے، ظاہر سی بات ہے پہاڑوں میں رہ کر عبادتیں کرنے والوں کی تعداد تو بہت کم ہے، اور پوری دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہی طریقہ ہے۔ دنیا تو یہ کہے گی آپ پہاڑوں میں رہ کر جی رہے ہیں، لیکن دنیا پھر اللہ نے کیوں بنایا؟ عورتوں کے اندر اللہ نے خواہشات کو کیوں رکھا؟ تم خواہشات کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ کریٹر اور گاڈ نے، خالق اور مالک نے خواہشات کو خود پیدا کیا۔ خواہشات انسان کے اندر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام سنیاسیت کا نام نہیں ہے، دو تین عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے عبادات کی ترغیب کے ساتھ معاملات کی صفائی، تجارت کی ترغیب، تجارت کرنے کا حکم اسلام نے دیا، لوگوں کو تاجر، اسلامی تاجر بن کر دنیا میں جینے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو ایک مختصر سا ڈاٹا، اسلام کا ڈاٹا آپ کے سامنے میں رکھوں، پوری دنیا کے اندر جو اسلام اور دین پھیلا ہے، صرف دعوت کے ذریعے سے نہیں، ہر جگہ پر صحابہ اکرام اور مبلغین اور علماء ہر جگہ پر صرف دعوت کی نیت سے ہی نہیں گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے بک کے اندر، کتاب کے اندر، کہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے میں 100% کے اندر 70% اسلام جو پھیلا مسلمان امانتدار تاجروں کی تجارت کے ذریعے سے۔ اور اس انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کی آمد، ایمان اور اسلام کا یہاں پر تعارف، اور لوگوں کو یہاں جو اسلام پتہ چلا ہے وہ صحیح طریقے سے تجارت کرنے کے ذریعے سے۔ ایسے علاقے کتنے آپ کو ملیں گے جہاں پر عرب ممالک سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لوگوں کو تجارت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، لوگوں کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، اور ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، کون سا فائدہ ہے اور کون سا نقصان ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسلمان قرآن کی روشنی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے اکنامکس کے لا بنا دیے تھے۔ آج جو دنیا کے اندر ججز اور لائرز اور ایڈوکیٹس جس لا کی اور جن جن قانونوں کی بات کرتے ہیں، یہ قانون تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1500 سال پہلے ہی بنا دیا۔ تو تجارت کے ذریعے سے صرف عبادت نہیں، صرف دعوت نہیں، اللہ تک انسانوں کو پہنچ
پہنچانے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے طریقہ دعوت میں بہت سارے طریقے دنیا میں آئے ہیں، اور ایک طریقہ اسلام کی طرف لوگوں کو جوڑنے اور اسلام کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں تجارت کا دخل ہے۔ لوگ پریشان، بازار میں کوئی نیا آدمی آیا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، امانت داری کی بات کرتا ہے، جتنا پیسہ لیتا ہے اتنا پروڈکٹ برابر دیتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ تبھی جا کر تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی آپ کون سے لا پر چلتے ہیں، آپ کو یہ طریقہ تجارت کا کس نے آپ کو سکھلایا؟ تب جا کر پتا چلتا ہے یہ طریقہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، لہذا ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر بزنس اور تجارت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام تجارت اور اسلامی اور مسلمان تاجروں کے ذریعے سے اس ملک میں بھی دین پہنچا ہے۔ یہی تو آج ہمارے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، دین کو صرف تسبیحات اور صرف عبادات اور صرف سجدوں اور رکوع تک اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر ہمارا قدم پڑتا ہے تو دین کو ایسا سمجھ کر کہ یہ مسجدوں میں جس طرح غیروں کے یہاں مندروں میں ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں مسجدوں میں عبادتیں کر لی تو ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں میرے عزیز، تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اسلام قرآن کے اندر نماز کی ترغیب دی، عبادات کی ترغیب دی، روزوں کی ترغیب دی، ایک اچھا انسان بننے کا طریقہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اچھا انسان، ہر آدمی کو ایوولوشن چاہیے، ترقی چاہیے، ڈیولپمنٹ چاہیے، اور ڈیولپمنٹ آپ کو اسلام میں ہے۔ اسلام کے اندر آدمی اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرے، اپنے کو کیسے بہترین سے بہترین انسان بنائے، اور ہماری جانب سے، ہماری طرف سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹیو میٹر ہے اسلام کے اندر۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ایک بہترین انسانیت کا نام ہے، اس پر میں آپ کو ایک موضوع اور ایک ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے راستوں کے حقوق۔ ماں باپ کے حقوق بیٹے کے لیے کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے، بیٹا ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کا تعاون اور ان کی مدد کرے، ضرورت کے موقع پر ماں باپ کا ساتھ دے، یہ تو ماں باپ کے حقوق ہیں بچوں پر۔ تو جس طرح اسلام نے ماں باپ کے حقوق بتلائے، رشتہ داروں کے حقوق بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، اسی طرح اسلام نے راستوں کے حقوق بھی بتلائے۔ راستوں کے حقوق نبی کے حدیثوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ راستہ، سڑک، روٹ، لوگوں کے چلنے کی، آنے کی، جانے کی جگہیں، گاڑیوں کے، سواریوں کے چلانے کی جگہیں، لوگوں کے فٹ پاتھ ہیں، لوگوں کے چلنے کی جگہیں اور راستے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ راستوں کے حقوق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پہلی بات تو اسلام ہی معلوم نہیں ہے۔ 2-3-4 عبادات کو ہم نے دین سمجھ لیا، لیکن آدمی سیکھتا جائے تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الجلوس بالطریق، کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ راستوں پر بیٹھنے سے نبی کی تعلیم دیکھیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پہ مت بیٹھنا، سڑک پر،
راستوں پر روڈوں پر بیٹھنا منع کیا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی نتحدث بھی، ہم باتیں کرنے کے لیے بعض مرتبہ راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی خاص بڑی بڑی مکانات، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے روڈ الگ الگ تو کچھ نہیں تھے، گھر بھی ہوتا تھا، وہی جگہ راستہ بھی ہو جاتا تھا، بیٹھ کر باتیں کر لیتے تھے۔ جب اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری آتی تھی تو ہٹ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے، روڈوں پر بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ہمارا گھر ہے اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی بڑی، اتنے بڑے بڑے ہال ہمارے پاس نہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے اور میٹنگوں کے لیے کسی بھی موضوع پر اور سبجیکٹ پر آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص الگ جگہ نہیں، ہم تو راستوں پر بیٹھ کر ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے، بہت ہی سخت ضرورت ہو راستوں پر بیٹھنے کی اور آپ کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو ایسے سخت موقع پر اگر راستوں پر بیٹھنا بھی ہو 5 شرطوں کے ساتھ، 4 شرطوں کے ساتھ، 4 شرطوں کے ساتھ تم راستوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، آنکھوں کو نیچا رکھ کر، نگاہوں کو نیچا رکھ کر کہ تم راستوں میں بیٹھا کرو۔ کتنی بڑی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے۔ راستوں میں چلتے وقت، راستوں میں آتے جاتے وقت آدمی، محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور راستوں پہ اپنا کام کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، راستوں کے حقوق نہیں معلوم، بس چلتے رہتے ہیں، گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ٹرینوں میں جاتے ہیں، سواریوں پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن راستے میں چلتے وقت اسلام کیا طریقہ بتلایا ہے؟ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کو نیچا رکھو، اتنا بھی زیادہ نیچا نہیں کہ تم ٹھوکر کھا جائیں، اور اتنا بھی زیادہ اوپر کے نہیں، اتنا زیادہ نیچے نہیں کہ آدمی سے ٹکرا جائیں، اور اتنا بھی زیادہ اوپر نہیں کہ نیچے ٹھوکر لگ جائے۔ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، دوسروں کی طرف نگاہ نہیں۔ بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے لوگوں کا، انسانوں کا، گاڑی پہ جا رہا ہے، اپنا راستہ دیکھ، اپنے راستے کی طرف نگاہ رکھ، اپنے گاڑی اور اپنے جانے کے بیلنس کی طرف خیال رکھ، لیکن عجیب آدمی ہے، دوسروں کی گاڑیاں دیکھتا ہے، دوسروں کی عورتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، دوسروں کے کار اور گاڑیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک نگاہ کے چوک کی وجہ سے آدمی کے اندر دنیا کی حرص پیدا ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات، غلط تعلقات کے راستوں پہ آدمی چلا جاتا ہے، اور دل کے اندر اطمینان، سکون، چین اور آرام کی سی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آدمی پریشان۔ دیکھو میرے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس 5 لاکھ کی گاڑی ہے، میرے پاس 50,000 کی گاڑی ہے اور اس کے پاس 2 لاکھ کی گاڑی ہے، جبکہ یہ آدمی، اس کی جو کمائی ہے، یہ اپنی کمائی صحیح حلال طریقے پر سے اگر چلے گا تو یہ 5 لاکھ کی گاڑی نہیں خرید سکتا ہے، لیکن طاقت نہ ہونے کے باوجود نگاہ دوسروں پر یہیں سے آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے کہ بھائی یہ تو چھوٹی باتیں، یہیں سے شروعات۔ اپنا راستہ طے کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے، جہاں جانا ہے، جدھر جانا ہے، اور جس راستے پہ اپنے آپ کو چلانا ہے، راستے پر برابر چلتا رہے، گاڑی میں برابر اپنے راستے پہ چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، گئے آ گئے واپس۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا آف روڈز، راستوں کے حقوق،
راستوں کے قوانین اسلام کے اندر ہر گاڑی چلانے والے کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہر پیدل چلنے والے کو اس کا علم ہونا چاہیے، چاہے بڑی سے بڑی گاڑی ہو یا چل کر جانے والا انسان ہو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے جو حقوق اور جو کنڈیشنز اسلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اللہ کے نبی نے جو بتلایا وہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت۔ اس میں دونوں باتیں، عورتوں سے نگاہوں کی بھی حفاظت ہے اور دوسروں کی گاڑیوں اور دوسروں کی چیزوں کی طرف دیکھنے سے بھی حفاظت ہے۔ آدمی عجیب انسان ہے، راستوں میں چلتا رہتا ہے، اپنا کپڑا دیکھے گا، دوسرے کے کپڑے کو دیکھے گا، اپنی چیزوں کو دیکھے گا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھے گا، اپنے جوتوں کو دیکھے گا، دوسروں کے جوتوں کو دیکھے گا، بس یہی کام لگا رہے گا راستوں میں۔ اب اسے اپنا کام کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کتنا طبقہ ایسا ہے، وہ آدمی بہت قیمتی جوتا پہنا ہوا ہے، میں بھی وہ خریدوں گا، وہ آدمی بہت قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے، میں بھی خریدوں گا، جبکہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جس طرح آدمی زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح انسان لالچی کے گناہوں میں بھی آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ بخالت اور حرص پنا آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کافی نہیں، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، راستوں میں چلتے وقت اصل میں پوری زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ کر چلتے ہیں، دنیا کو دیکھ کر، روڈوں پر لگائے ہوئے دکانوں کو دیکھ کر، روڈوں پر چلنے والے اور کاروں میں پھرنے والے اور گاڑیوں پہ چلنے اور جانے والے لوگوں کو دیکھ کر اپنی لائف ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم اپنی زندگی کا اور اپنی لائف کو ہم اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنے طریقے کے اعتبار سے، اپنے مال کے اخراجات کے اعتبار سے اگر ہم طے کر لیں گے کہ مجھے ایسے چلنا ہے، یہ گاڑی خریدنی ہے، مجھے ایسے جانا ہے اور ایسے کھانا ہے، ایسے پہننا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ گاڑی کے لیے آدمی قرض لے رہا، بلڈنگوں کے لیے آدمی قرض لے رہا، فنکشنوں کے لیے آدمی لون پر قرض لے رہا۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ وہی غلطی ہو رہی آنکھوں کی۔ وہ آدمی اتنا زبردست فنکشن کیے ہیں، شادی اتنے دھوم دھام سے کیے ہیں، دیکھو کتنے بڑے بڑے شادی محل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آج یہ تھے تو کل اس کا ڈبل رہے گا، کیا کریں گے؟ آج 5 لاکھ کی گاڑی ہے، 10 سال کے بعد 20 لاکھ کی گاڑی آئے گی، کیا کریں گے؟ 25 لاکھ کی گاڑی لے لیں گے، لیکن آپ کے پاس دل کا سکون نہیں رہے گا، دل کا سکون نہیں رہے گا۔ ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے کہ آدمی سہولیات کی چیزوں میں بڑھتا چلا جائے، آدمی کی زندگی میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دل کا سکون آدمی کو ملے، دل کا سکون، زندگی گزارنے کا مزہ، جینے کا مزہ، کھانے پینے کا مزہ، اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کا جذبہ، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ جو آدمی پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا، آج وہ بڑی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹھنڈا پن شاید اسی کی وجہ سے زیادہ ہو گیا۔ پہلے بھی زمین پر سوتا تھا، اب بھی زمین پر سو رہا ہے، اور پورا کا پورا پیسہ لگا دیا عمارت پر۔ پہلے سے عمارت بنی ہوئی ہے اور اس پر پیسہ لگا ہے، کیوں؟ بازو میں دیکھو اس کی بلڈنگ کتنی اچھی ہے۔ یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے دنیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور صحابہ کو کہا کہ جب تم راستوں میں جاؤ تو راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچی رکھو، نیچے رکھو، اپنا کام کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، ضرورت کے لیے جتنا کھانا، جتنا کمانا، زیادہ دوسروں کو دیکھنے کی عادت، زیادہ دوسروں کے بلڈنگوں پر نظر، زیادہ دوسروں کے اسباب اور آرائش کی چیزوں پہ نگاہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
اچھا انسان کبھی دوسروں کو زیادہ نہیں دیکھتا، اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھیے، آپ بڑے بڑے تاجروں کو دیکھیے، بات کرنا نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کہا کہ جب تم باہر جاؤ، راستوں میں جایا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اسلام کے اندر راستے کا، روڈز کے لا، راستوں کے حقوق، فرمایا راستے میں کوئی گری پڑی تکلیف دینے والی چیز ہو، راستے سے اسے ہٹاؤ۔ اور یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ کوئی گری پڑی چیز تکلیف دینے والی وہاں پر موجود تھی، تو اس نے اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے نکال کر کے ہٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کی برکت سے اللہ خوش ہوئے اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل کیا۔ اور ایک عورت تھی، مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ اور کچرا اٹھاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ ہے اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ کچرا جہاں پہ ڈال دیے، کچرا راستوں پہ ڈال دیے، جہاں دیکھا وہاں تھوک دیا، جہاں دیکھا وہاں پیشاب کر دیا، جدھر مل گیا وہاں کھڑا ہو گیا۔ عام طور پر گاڑیوں کے ڈرائیونگ کے قانون لوگوں کو معلوم نہیں، گاڑی چلانے کا طریقہ، کار چلانے کا طریقہ، کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اسلام کے اندر کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان نہیں ہوا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے کہا اگر ضرورت پڑ بھی جائے راستوں میں بیٹھنے کی تو تم راستوں میں بیٹھتے وقت اپنے نگاہوں کی حفاظت اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ، اور آنے جانے والے لوگوں کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ جہاد میں جا رہے تھے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام، بہت سارے صحابہ، اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بعض صحابہ راستے میں بیٹھ گئے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی تکلیف کا سامان کر دیا انہوں نے، بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد له، کہ جو آدمی لوگوں کے راستے کو کاٹتا ہے ویسے آدمی کو ہماری سب میں کوئی جگہ نہیں۔ طریقہ اسلام کا 1500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اتنا ڈیولپ اور ٹیکنالوجی آنے کے باوجود روڈز کے لا معلوم نہیں ہے، کون سا لیگل ہے کون سا انلیگل ہے۔ ہماری وجہ سے 4 گاڑیوں کو تکلیف، ہماری وجہ سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف۔ میرے عزیزوں بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو تکلیف دیتا نہیں ہے، اسلام تو لوگوں کو راحت پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی لوگوں کا راستہ کاٹتا ہے، لوگوں کو راستوں کے ذریعے سے تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کا ہمارے جہاد میں کوئی حصہ نہیں، فلا جہاد تھا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، نبی کی ان حدیثوں کی برکت سے آپ آج کے زمانے کے قانون ہمیں مت سنائیے۔ ہمارا تو قانون مسلمانوں کا پہلے ہی بن چکا ہے، لا اور بہت سارے آرٹیکلز، بہت سارے ایکٹس جو آج انڈیا کے اندر ہو، انسانوں کے لیے، روڈوں کے لیے، پبلک کے لیے، گاڑیوں کے لیے جتنے ایکٹس بنے ہیں قانون کی شکل میں، اسلام نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1500 سال پہلے ہی بنا دیا، 1500 سال پہلے۔ اس لیے مغربی
ویسٹرن ماہرین جو لوگ ہیں، جو دنیا کی ہسٹری اور تاریخ لکھتے ہیں، معتدل اور منصف مزاج مغربی مصنفین نے باقاعدہ اسلام کے بارے میں لکھا ہے۔ 1500-1400 سال پہلے جس زمانے میں کوئی ایکٹس نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی قانون نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ہی اسلام نے قانون بنا دیا۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی ہے، انسانوں کے لیے دین ہے، اور دین صرف عبادات کا بھی نام نہیں ہے، عبادات کے ساتھ جینے کا طریقہ بھی دین ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں کے حقوق میں پہلا تو یہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عورتوں سے نگاہوں کی حفاظت، بلکہ عورتوں سے بھی حفاظت ہے، اور دوسرے لوگوں کی چیزیں، گاڑیاں اور دوسروں کی طرف دیکھنے سے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اور دوسرا، راستوں سے تکلیفوں کو ہٹانا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ آج میرے عزیزو بھائیو، گاڑیوں کے کھڑا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، پارکنگ کے قوانین نہیں معلوم۔ گاڑی تو خرید لیتا ہے آدمی، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتا ہے، لیکن گاڑی چلانے کے قانون کیا ہے؟ یہ سب دین ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نے گاڑی خریدی اور آپ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو دونوں باتیں ہیں، گورنمنٹ کے قانون کے خلاف آپ نے کیا اور اسلام کے قانون کے بھی خلاف کیا ہے۔ آپ کی گاڑی کی وجہ سے، آپ کی کار یا کسی بھی موٹر سائیکل یا آپ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے کچھ ایسا کام، قانون کے نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ کے بھی خلاف کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بھی خلاف آپ نے کیا ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں 10 دن 15 دن ہفتے بہت ساری چیزیں لا کر راستوں میں رکھ دیتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف، راستے بند۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ بالکل نہیں۔ ہمارا طریقہ، ہمارے یہاں راستوں کے حقوق ہیں۔ راستوں کے حقوق جتنا اسلام سکھاتا، کون سکھائے گا؟ 1500 سال پہلے بتا چکے اللہ کے نبی، تو اس لیے راستوں کے حقوق جاننا۔ تو 2 باتیں ہوئی، اور تیسری بات، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں آدمی چلتا ہے تو راستوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ راستوں میں جا کر غیبتیں نہیں کرنا ہے، جرنیوں میں جاتے وقت، گاڑیوں پر جاتے وقت ادھر ادھر ایران توران کی باتیں نہیں، اچھی بات کی لوگوں کو دعوت دو اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو۔ یہ نبی کی تعلیم ہے راستوں کے موقع پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَدُّ السلام، کہ جب راستوں میں تم گزرو تو آمنے سامنے ہونے والے مسلمانوں کو سلام کرو، اور جو آدمی نیچے چل رہا ہے وہ آدمی سلام سننے پر سلام کا جواب دے، واجب ہے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی، آدمی سامنے سے گزرا، دیکھا تک نہیں، مسکرایا تک نہیں، ایک سلام تک نہیں کیا، اس سے پکی بات ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مسلمانوں کے اندر آپس میں دوریاں پیدا ہو۔ آپس میں سامنے آنے والے لوگوں کو سلام کرنا، اس سے بینیفٹ کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کیجیے، جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، رشتہ دار ہو کہ رشتہ دار نہ ہو، فلاں گاؤں کا ہو یا اس گاؤں کا ہو، کسی بھی گاؤں کا ہو، لیکن جب سامنے مسلمان آ رہا ہے، دیکھنے میں پتا چل رہا، لباس سے پتا چل رہا، یا پہلے سے ہی آدمی ہمیں معلوم ہے، تو سامنے آتے ہی اس کو السلام علیکم کہہ کر سلام کرنا، یہ راستوں کے حقوق۔ تو اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، 1500 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ اور انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ، اچھا انسان بن کر دنیا میں جینے کا طریقہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے بتلایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر کوئی غیر قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا،
مسلمانوں کو نہیں مانتا، کسی کو کچھ بھی نہیں مانتا، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ لو، ایک اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ لو، ایک اچھا انسان اور ایک اچھا گاؤں کا ایک اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں، نبی کی تعلیمات دیکھ لو۔ آپ محمد کو اللہ کا نبی مت مانیے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانیے، کچھ بھی مت مانیے، لیکن آپ جو اخلاق، جو طریقے اور جو اچھی عادتیں جو آج 1500 سال کے بعد آج لوگوں میں پھیل رہی ہیں، 1500 سال پہلے جسے ایکٹس بنائے جا چکے ہیں، ان سارے چیزوں کو آپ پڑھ لیجئے تو خود بخود آپ اسلام سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، آدمی کو چاہیے راستوں کے حقوق اور روڈوں کے حقوق، گاڑیوں کے، اور جتنے آدمی آج گاڑیاں خرید رہے ہیں، کار خرید رہے ہیں، موٹر سائیکل خرید رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں سے ایسی غلطیاں بعض مرتبہ ہو جاتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر غیر یہ کہتا کہ کیا مسلمان سب ایسے ہی رہتے ہیں؟ روڈوں کے قوانین نہیں معلوم، گاڑیوں کے رولز آپ کو نہیں معلوم، رولز پر چلنے والا، قوانین پر چلنے والا اگر صحیح طور پر مسلمان ہوگا تو مسلمان سے بڑھ کر کوئی آدمی قانون پر نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان کا تعلق صرف پولیس سے نہیں ہے، مسلمان کا تعلق صرف گورنمنٹ سے نہیں ہے، مسلمان کا تعلق صرف پبلک سے نہیں ہے، مسلمان کا تعلق گورنمنٹ کو بنانے والا، پولیسوں کو بنانے والا، پوری دنیا کے خالق اور مالک اللہ سے تعلق ہے۔ یہ آدمی جس طرح پولیس سے ڈرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے، لگیج بہت زیادہ تھا، پی ٹی نے کہا حضرت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، آپ زیادہ فکر نہ کریں، میں آپ کا پورا سامان لے کر کے ٹرین میں رکھ دیتا ہوں، آپ آئیے آرام سے۔ حضرت نے اس سے کہا آپ سے تو میں یہاں پر بچ جاؤں گا، ریلوے میں جو قانون ہے اس کے اعتبار سے تو یہ غلط ہے، لیکن آپ مجھے کسی نہ کسی طرح لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پکڑے تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ تو لوگوں سے کہو مسلمان جس طرح انسانوں کو اور پولیس اور گورنمنٹ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو، ہر چیز میں لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، گورنمنٹ اور حکومت کی جانب سے کون سی چیز کی اجازت، کون سی چیز کی اجازت نہیں، اس طریقے پر چلنا خود اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو اس لیے آج میں نے آپ کے سامنے راستوں کے اور روڈوں کے حقوق آپ کے سامنے بتلائے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی نے 4 باتوں کے بارے میں بتلایا۔ پہلا، نگاہوں کو نیچا رکھنا، اور دوسرا، راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، تو اور تیسرا، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنا۔ یہ ہے راستوں اور روڈوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔